Bismillahirrahmanirrahim. Professor Dr. Mati Rahman, Director Healthcare Quality and Patient Safety, Rifai International University, and Professor of Medicine, basically Head of Pulmonology Department, again for the Rifai International University hospitals, that is Railway Hospital, RIH, Rifai International Hospital, Max Hospital. So today we are going to discuss the real پوائنٹس جو ہمارے ذہنوں میں سوال آتے ہیں اس کو ہم آج کوشش کریں گے سمجھنے کی. اچھا، میرے خیال میں کئی بار پہلے بھی ہماری آپ کی بات ہو چکی ہے. میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کورونا وائرس کوئی نئی چیز نہیں ہے. کورونا وائرس جو ہے وہ یہ بہت پرانا وائرس ہے اور کامن کولڈ میں یہ زیادہ کامن ہے. لیکن وائرس کی ایک خصوصیت ہوتی ہے کہ اپنی یہ اینٹیجنسٹی، اپنی ڈیزیز پیدا کرنے کی صلاحیت، اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کے جو پیرامیٹرز ہے یہ چینج کرتا رہتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کی جو لیتھلٹی ہے وہ بڑھ بھی سکتی ہے. یہی ایگزیکٹلی کورونا وائرس کے ساتھ ہوا. کورونا وائرس کافی سالوں سے اس دنیا میں ہے اور اس سے کامن کولڈ نزلہ زکام کھانسی جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہو رہا تھا. لیکن اس نے اپنی شکل صورت تبدیل کی اور سارس کے نام سے یہ ہانگ کانگ اور چائنا میں آیا. لیکن اس کی مورٹیلٹی اور اس کی جو ایریا تھا وہ بہت ہی چھوٹا تھا، اور اس کی ڈیتھ سٹینلی، ایک ڈیتھ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے لیکن بہت ہی کم تعداد میں تھی. اس کے بعد پھر یہ مڈل ایسٹرن مرسا کے نام سے یہ مڈل ایسٹرن کنٹریز میں ہوا. اچھا، اب ریسنٹلی اس نے اور اس میں بھی ڈیتھس ہوئی، ضرور ہوئی، لیکن اگین اٹ واز لمیٹڈ ٹو مڈل ایسٹرن کنٹریز اونلی. لیکن اب اس بار جو کورونا وائرس نے اپنی شکل تبدیل کی، جس کا ہم نے نام کووڈ-19 رکھا ہے، ڈیزیز کا جس کے نتیجے میں ہوتا ہے، وہ کافی ایکسٹینسو ہے اور لاکھوں لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں، بلکہ کروڑوں کی بات اب آ رہی ہے. کیونکہ اگر آپ انٹرنیشنل فگرز دیکھیں تو 57 ملین لوگ جو ہیں وہ ہوئے ہیں اور کافی ڈیتھس ہوئی ہیں. ریکوری جو ہے وہ دنیا میں آلموسٹ 70-80% ہے. لیکن جو اہم بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان، اب ہم آتے ہیں پاکستان کی طرف. پاکستان میں کورونا وائرس اپریل میں آیا اور یہ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا، اور میکسیمم جو تعداد رپورٹ ہوئی وہ 6,825 لوگوں کو کورونا وائرس ڈیٹیکٹ ہوا 15 جون کو. اس کے بعد الحمدللہ اللہ کی بڑی مہربانی رہی ہمارے ساتھ کہ یہ کم ہوتا گیا اور 1 سپٹمبر کو 300 پہ پہنچ گیا، وچ از نیو ریکارڈ ان دا ورلڈ. اتنی اچھی طرح کنٹرول یا اتنا کم دنیا میں کہیں نہیں ہوا. لیکن اس کے بعد یہ بڑھنا شروع ہوا. ہم میرے اگر آپ پروگرام سنتے رہے ہیں، ہر پروگرام میں یہی ریکویسٹ کرتا رہا تھا تمام لوگوں سے کہ خدا کے لیے اس کو ایزی نہ لیں. یہ بے شک کم ہو گیا ہے اور اللہ کی اس میں خاص ہمارے ساتھ رحمت رہی ہے. لہٰذا ہمیں جو بنیادی احتیاط ہے کہ آپ گھر سے نکلے تو ماسک پہنیں، آپ جب بھی کسی چیز کو چھوئیں تو ہینڈ واشنگ کر لیں، آپ ایک دوسرے سے 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، اور جب ماسک دونوں بندے پہن رہے ہیں جو کہ ایک دوسرے کے سامنے دونوں نے ماسک پہنا ہوا ہے تو ٹرانسفر 0% ہے. اچھا، اب اس میں ایک اور بڑی اہم بات ہے. ماسک پہننا اور پراپر طریقے سے ماسک پہننے میں بڑا فرق ہے. آپ نے عام طور پہ دیکھا ہوگا لوگوں نے 80% لوگوں نے ماسک پہنا ہوا ہوتا ہے اور یوں جناب علی ایسے ماسک جو ہے وہ یوں لگا ہوتا ہے. اچھا، یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ پورٹل آف انٹری، وائرس کی انٹری ناک کے نتھنوں سے، آنکھ سے ہے. ٹھیک ہے، ناک سے جو جاتا ہے وہ جاتا ہے بیکاز آف ڈراپلٹ. جو دوسرا آدمی جس کو ہے کورونا وائرس جو چھینکتا ہے، کھانستا ہے، تو وہ اس کے جراثیم ہمارے اندر ناک سے جاتے ہیں. اور جب ہم کسی سرفیس کو چھوتے ہیں یا اپنے ماسک کو ہی یوں چھوتے رہتے ہیں اور پھر آنکھ کو چھوتے ہیں تو اس سے بھی جا سکتا ہے. لیکن سب سے کامن جو ہے وہ ہے
نوز کے تھرو جانا ہے. لہٰذا اگر ماسک آپ نے یہاں پہنا ہوا ہے یہ بیکار ہے. اچھا دوسری بات, ماسک کا مقصد یہ ہے کہ چاروں طرف سے بند ہونا چاہیے. اب یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماسک لوگ پراپرلی اس کو جو ہے نا, آپ کے اگر آپ اس کو دیکھیں نا تو اس کے آگے یہ والا حصہ جو ہے نا, اوپر والا حصہ تھوڑا سا اس میں ایک ایسی چیز لگی ہوتی ہے جو موڑتی ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو پہنے تو آپ اس کو اپنے ناک کے مطابق سیٹ کر لیں. جب آپ ناک کے مطابق سیٹ کریں گے اور اس کو نیچے تک لائیں گے اور یہ چیک کریں گے کہ یہ دونوں سائیڈوں سے کیا یہ بالکل بند ہے, پھر تو اس ماسک کا فائدہ ہے, ادروائز کوئی فائدہ نہیں. تو لہٰذا یہ دیکھنا کہ یہ ناک پہ ایسے ہم نے دبایا, یہ چیک کیا کہ یہ ہمارا سارے بند ہیں, پھر تو ٹھیک ہے. ادروائز یہ وہ جو چھینک رہا ہے, کھانس رہا ہے, ڈراپلیٹ یہاں سے بھی تو جا سکتے ہیں, اگر یہاں پہ بند نہیں تو یہاں سے بھی جا سکتے ہیں. اچھا ماسک کے حوالے سے بھی ایک بڑی جو لوگ, اللہ ہمیں معاف کرے, ہمارے کچھ لوگ جو موقع پرست ہوتے ہیں یا پیسے کمانے کے چکر میں ہوتے ہیں, انہوں نے ہر چیز کو ماسک بنا لیا. ایک سنگل پلائی, ایک بالکل پتلا سا ایک جھلی نما, وہ کسی کام کا نہیں ہے. پھر وہ ماسک جس میں پراپر اس کی اوپر جیسے اگر یہ چیز نہیں لگی ہوئی ہے جو کہ مڑ سکتی ہے, یہ کسی کام کا نہیں, کیونکہ جب یہ نہیں ہوگا تو یہ بند نہیں ہوگا. اس کے علاوہ دیکھیے ماسک تو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں دیکھیے ماسک خریدنا, اب خصوصاً اسکول میں بچے جاتے ہیں تو کیا آپ روز ایک ماسک بچے کو خرید کے دے سکتے ہیں؟ مشکل ہے. پھر اس کے سائز کا ماسک ملنا مشکل ہے. تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم گھر میں ایک اچھا سا کپڑا لے کر کے اور اس سے ماسک بنا لیں؟ ہر گھر میں الحمدللہ ہمارے ملک میں سلائی کی مشینیں ہوتی ہیں, آپ اس کے بچے کے سائز کے مطابق بنا لیں اور ایک بول دے دیں. اچھا اب سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک N95 ماسک کا بڑا تذکرہ ہے, اس کو ہم سرجیکل ماسک کہتے ہیں. دوسرا کلوتھ ماسک ہے جو کہ CDC نے, WHO نے, سب نے اس سے ایگری کیا ہے کہ ہم اس کو کمیونٹی یوز کے لیے رکھ سکتے ہیں. کمیونٹی یوز کے لیے فیس ماسک از گڈ انف, جو کہ کپڑے کا اچھا سا بنا ہوا ہو, اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کو دھو سکتے ہیں, ملٹیپل یوز کر سکتے ہیں. ہماری ڈیولپنگ کنٹری میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس سے بہتر ہم جو ہے یہ ماسک, سرجیکل ماسک ہر گھر کے ہر فرد کے لیے اگر 20 روپے کا بھی ہے, آج کل ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہ بڑھتا جائے اور ایک وقت یاد ہوگا آپ کو یہ 100 روپے میں ہی نہیں مل رہا تھا. تو اس سے بہتر یہ کہ ہم اسی قسم کا ایک فیس ماسک بنا لیں, اور یہ چیز ہر جگہ ملتی ہے, اس کو لگا لیں اور استعمال کریں. اب اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سرجیکل فیس ماسک مل جاتا ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر ڈبل پلائی نہیں ہے تو خدا کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سنگل پلائی یا اس کے دیکھیں نا 2 پلائی ہیں, اگر آپ اس ماسک کو موو کریں دیکھیں اس کے 2 پلائی ہیں, ایک اندر کی طرف ہے, اس کی پہچان یہ ہے کہ اندر کی طرف اس کا رنگ ہلکا ہوگا اور باہر کی طرف رنگ اس کا اس طرح دیکھیں, ادھر لائٹ سا کلر ہے, وائٹ کلر ہے, ادھر بلو یا جو بھی کلر ہے, تو یہ ڈبل پلائی کہلاتا ہے. ڈبل پلائی از دی منیمم ریکوائرمنٹ. لیکن اگین چونکہ ہمارے پاس سرجیکل فیس ماسک اتنا آسانی سے نہیں مل سکتا, تو آپ کپڑے کا ماسک استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ دنیا کا کوئی ماسک, یہ میں آپ کو بتا دوں, دنیا کا کوئی ماسک 100% وائرس کو نہیں روک سکتا. یہ ماسک وائرسز کے لیے نہیں بنے ہوئے. ایون N95 ماسک جس کو ہم بڑا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ بہت پروٹیکٹیو ہے, یس پروٹیکٹیو ہے, لیکن وہ بھی 100% پروٹیکٹیو نہیں ہے. لہٰذا ایک دوسرے سے ڈسٹینسنگ رکھنا, اور جس شخص, اچھا ماسک کس کو 100% اصولاً تو ہم سب کو جو باہر نکلے وہ پہنے, لیکن کس کو 100% پہننا ہی پہننا ہے, وہ ہے یہ جس کو کھانسی ہو رہی ہو, جس کو علامات ظاہر ہے, اس کو تو 100% پہننا ہے. یہ اس پہ ذمہ داری ہے کہ دوسروں کو بیماری سے بچانے کے لیے وہ ماسک پہنے. ٹھیک ہے. اچھا N95 ماسک ہمارے عام لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہرگز نہیں ہے. اس سے صرف کاسٹ بڑھتا ہے, اس سے صرف ایک قسم کا فالس بلیو ہے کہ اس سے بہت زیادہ نہیں, ایسا نہیں ہے. N95 ماسک ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کے لیے چھوڑ دیں, کیونکہ ہمارے پاس اس کی جب شارٹیج ہو جائے گی تو ہیلتھ کیئر پروفیشنل جو اصل آپ کے فرنٹ لائن پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو کہ مریضوں کو قریب سے دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے N95 ماسک لازمی ہے. وہ بھی ہیلتھ کیئر پروفیشنلز 100% لوگوں کے لیے نہیں ہے. ان جگہوں پہ جہاں پہ ہم ایسے پروسیجرز کر رہے ہیں جہاں پہ سپلیش کا یا اس کا قریب آنے کا خدشہ ہو,
تو یہ سرجیکل ماسک از گڈ انف فار ادر ہیلتھ کیئر پروفیشنل، لیکن اگر ہم سیکشن کر رہے ہیں یا ہم کوئی ایسا پروسیجر کر رہے ہیں جس سے بہت قریب آنے کا، تو اس میں N95 ماسک از اے مسٹ. یا ہم ایسے وارڈ میں کام کر رہے ہیں، آئی سی یو میں یا آئسولیشن وارڈ میں یا کورونا جہاں ڈیل ہو رہا ہے وہاں یہ مسٹ ہے. لہٰذا N95 تمام ہیلتھ کیئر پروفیشنل کے لیے جب ضروری ہے تو ہمارے لیے کیوں ضروری ہوگا؟ تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا، اب ایک اور بات بتا دوں. ماسک پہننا بہت اچھی طرح، جیسے میں نے بتایا، اس کو آپ نے لیا، اس کو یہاں بینڈ کیا، اس کے بعد آپ نے اس کو پریس کر کے اپنے نوز کے مطابق سیٹ کرنا ہے. اب یاد رکھیے گا، جب آپ ماسک پہنا ہوا آپ نے، تو یہاں پہ وائرس اگر کسی دوسرے نے تھرو کیا یا ڈراپلٹ آیا تو آپ کے یہاں لگ جائے گا. تو ہم عام طور پہ ماسک کو یوں کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ غلط ہے، کیونکہ اگر وائرس یہاں پہ تھا تو یہ تو میرے ہاتھ پہ لگ گیا. اور انسان کی بنیادی جبلت ہے کہ آنکھوں کو ناک کو چھوتا ہے، ان اسپائٹ آف آل کیئرس یہ ہم غیر ارادی طور پہ کرتے ہیں. تو آپ ماسک جب بھی اتاریں تو یہاں سے اتاریں، ٹھیک ہے؟ اور اس کو پھر آپ سن لائٹ میں یا رکھ دیں تاکہ اس سے سن لائٹ سے یہ مر سکتے ہیں. اور اگر کہیں پہ اگر یہ گندا ہو جائے یا گیلا ہو جائے تو اس کو، جیسے چھینک آپ کو آ جائے یا بہت زیادہ کھانسی ہو اور اس کے لعاب آ جائے، تو پلیز اس کو دوبارہ استعمال نہ کریں. لوگ ایک ماسک لے کر کے ہفتوں پہنے رہتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب میں واپس آتا ہوں اپنے ملک میں جو اب صورتحال ہے. دیکھیے، یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے ساتھ بڑا احسان کیا تھا، اور 1 سپٹمبر کو ہم 300 اونلی پورے ملک میں 300 لوگ انفیکٹ ہو رہے تھے، جو کہ پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، لیکن ہم نے اس موقع کو کھو دیا ہے. ہم نے، جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ حکومت نے کہا ہے کہ چلیں آپ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں، آپ یہ چیز کھول دی، تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید چیزیں کھولنے کا مقصد ہی کورونا ختم ہو گیا. کورونا ختم نہیں ہوا تھا، نہ ہوا ہے، اور نہ اگلے 1-2 سال ہوگا. کورونا کے ساتھ ہمیں جینا ہے، اور اس کے ساتھ جینے کے طریقے کرنے پڑیں گے. اس میں بہت آسان، جیسا کہ میں نے بتایا، ماسک پہنیں، ایک دوسرے سے ہینڈ شیک نہ کریں، مصافحہ نہ کریں، ایک دوسرے کو ایسے بغل گیر نہ ہوں، بہت کلوز نہ رہیں، ایک 6 فٹ کا ڈسٹینس رکھیں. اگر 6 فٹ کا ڈسٹینس ممکن نہیں تو کم سے کم آپ 1 آرم لینتھ، دیٹ از 3 to 4 فٹ کا تو ضرور رکھیں نا. تو اب جو میں بہت اصل میسج یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ نہ ہمیں بہت زیادہ خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہے کہ جی پتہ نہیں اب کیا ہوگا. دیکھیے، ہم اس اسٹیج، ہم نے ابھی تک الحمدللہ اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ابھی تک، ہمارا جو میکس تھا 6825 ایک دن میں، وہاں تک بھی ہم نہیں پہنچے ہیں. ابھی تک ہمارا جو میکسیمم ہے وہ کل 2443، جو کہ بہت جو کہ ہمارے اپنے میکسیمم کا ہاف بھی نہیں ہے، 1/3 ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اور ڈیتھس بھی الحمدللہ ہمارے یہاں بہت بہت کم ہو رہی ہیں. اور اس لحاظ سے ہم جو ہے بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہم دوسری دنیا کے بہت سارے ممالک سے، آپ یہ دیکھیں کہ اگر انڈیا کو آپ دیکھیں، آپ اگر بہت سارے ممالک کو دیکھیں تو وہاں بہت زیادہ ڈیتھس ہو رہی ہیں. تو اس لحاظ سے تو ہم بڑے خوش قسمت ہیں. اس وقت آپ کو پتا ہے کہ امریکہ سب سے زیادہ کورونا کیسز امریکہ میں ہیں، اس کے بعد انڈیا میں بہت زیادہ کیسز، جو ہمارا پڑوسی ہے. ہمارے ان کے حالات ایک ہی جیسے ہیں. تو ہمیں اپنی حکومت کو، ہمیں اپنی آرمی کو، جنہوں نے اس پہ پورا سپورٹ کیا ہے اس میں، اور ابھی بھی جو NCOC ہے اس کی کمانڈ آرمی کے پاس ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے سب سے اہم ہمارے جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں، جو کہ بہت سارے لمیٹیشنز ہیں. ہمیں بہت سارے ہیلتھ ورکرز کو پراپر ایون PPE ہم پرووائڈ نہیں کر پاتے. اس کے باوجود وہ 12 گھنٹے ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں. اور ہیلتھ کیئر ورکرز سے جب ہم بات کرتے ہیں، اس کا مطلب صرف ڈاکٹر نہیں ہے. ڈاکٹر، نرسز، فزیو تھراپسٹ، اسپیچ تھراپسٹ، ICU کے نرسز، ٹیکنیشینز، وہ جو مینجمنٹ کو، جو لوگ ICU کو مینیج کر رہے ہیں، ایڈمنسٹریشن والے، یہ تمام لوگوں نے اپنی جان ماری ہے، پھر ہم نے اس کو کنٹرول کیا ہے. تو لہٰذا
آپ ان کو اتنا نہ اپنی بد احتیاطی سے ان پہ اتنا پریشر نہ ڈالیں کہ وہ اس کو کوپ نہ کر سکے. وہ بھی انسان ہیں, ان کی بھی مسائل ہیں, ان کی بھی صحت کا خطرہ ہے. اور یہ ایک ڈیٹا ہے کہ ہمارے بڑے ہی سینئر پروفیسرز, بہت پیارے ینگ ڈاکٹرز, ینگ نرسز کی ڈیتھ ہو چکی ہے, نہ صرف پاکستان میں, پوری دنیا میں. تو یہ اس سے بچنے کا, جو ان کو بچانے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ ہم خود کو بچائیں. اور خود کو کیسے بچائیں؟ کہ ہم احتیاط کریں, ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں. اب تو یہ بڑی اہم بات جو میسج دینا چاہ رہا تھا کہ بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی تک ہم بہت گریو سچویشن میں نہیں ہیں. ایون اپنے پیرامیٹر جو 6825 15 جون کو تھا, اس سے بھی 1/3 پہ ہم تقریباً. تو اللہ کا شکر یہ ہے کہ, اور سب سے اہم بات آپ یہ دیکھیے کہ 366,000 لوگ ہوئے, اس میں سے 327,000 لوگ جو ہے وہ ریکور کر چکے ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ ہماری جو ریکوری ریٹ ہے وہ آلموسٹ 90% ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. دنیا میں ایسا نہیں ہے, دنیا میں 60% 70% سے اوپر ریکوری ریٹ نہیں ہے. تو اور ڈیتھس ہمارے پاس اب تک 7,266 لوگوں کی ہوئی ہے. اگین دیکھیے, ڈیتھ ایک انسان کی بھی ہو تو وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے. ایک انسان کی ہلاکت سارے عالم انسانیت کی ہلاکت ہے. جس نے ایک کی جان بچائی اس نے سارے عالم انسانیت کو بچائی. ہیونگ سیڈ دیٹ, کیا دنیا میں اموات ہوتی ہی نہیں تھی؟ کیا ٹی بی سے اموات نہیں ہوتی تھی؟ کیا کینسر سے اموات نہیں ہوتی تھی؟ کیا ہارٹ ڈیزیز سے اموات نہیں ہوتی تھی؟ اموات تو ہوتی ہیں. اور اس میں بہت سارے, جو 7,266 کی میں بات کر رہا ہوں, اس میں بہت سارے وہ لوگ ہیں جو میری طرح ہائی رسک گروپ کے لوگ ہیں. آئی مین کہ 60 پلس, اسپیشلی 65 پلس, اسپیشلی جن کو کوئی لنگ کی ڈیزیز ہو, اسپیشلی COPD یا اسموکر ہوں, یا برونکل جو کہ کورٹیسون لے رہے ہیں, خدا نخواستہ کینسر والے ہیں جو کہ امیونو سپریسنٹ دوائیاں لے رہے ہیں, اور بہت سارے ایسے ہیں جو کہ امیونولوجی, جن کی امیونٹی کم ہو جاتی ہے دوائیوں سے. تو ان تمام لوگوں کو ہمیں بچانا ہے. اچھا, اب اس میں سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم اب کریں کیا؟ اسکول ہمارے کھلے ہوئے ہیں, کیا ہم اسکول بند کر دیں سارے؟ کیا ہم یونیورسٹی ساری بند کر دیں؟ کیا ہم مالز اور شاپ ساری بند کر دیں؟ کیا ہم اپنی فیکٹری ساری بند کر دیں؟ یہ ممکن نہیں ہے. ہماری میجورٹی آبادی جو ہے وہ روز کمانے اور روز کھانے والی ہے. اگر آپ ان تمام چیزوں کو بند کر دیں گے تو آپ سوچیں کہ اگر لوگوں کو کھانا نہیں ملے گا تو ان کی امیونٹی اور کم ہوگی. ظاہر ہے, جب کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے؟ کھائیں گے بھی تو آدھا پیٹ کھائیں گے, تو ان کی امیونٹی تو کم ہو جائے گی نا. تو اس میں تو اور چانسز انفیکشن بڑھنے کے. پھر اس کے علاوہ جو معاشی اور جو سوشل مسائل پیدا ہوں گے وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں. تو یہ اس مسئلے کا ہرگز نہیں ہے. ٹوٹل لاک ڈاؤن از نو سولوشن. میں گورنمنٹ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بہت بولڈ ڈیسیجن لیا تھا, اور الحمدللہ وہ کامیابی ہوئی اس میں. سرٹینلی ہماری کمزوریاں ہیں, اس کو ہمیں ہر لیول پہ دور کرنے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ کے لیول پہ بھی ہم, سب سے اہم یہ کمیونٹی کا ایشو ہے. یہ کوئی بھی گورنمنٹ آپ کو گھروں میں آ کر کے نہیں سکھا سکتی, آپ کے محلوں میں آ کے نہیں سکھا سکتی. یہ ہماری معاشرتی ذمہ داری ہے کہ ہم ان تمام لوگ جن کو چھینک رہے, کھانس رہے, بخار ہے, وہ گھر سے نہ نکلیں بھی تو ماسک لے لیں, اور لوگوں کو کہیں میرے قریب نہ آئیں, وہ خود کسی کے قریب نہ جائیں, بہت ضروری نہ ہو تو نہ نکلیں, کوئی گیدرنگ سے اوائڈ کریں. تو یہ ہمارا فرض ہے. تو ٹوٹل تو ہو نہیں سکتا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ وہ جو ہائی رسک گروپ ہے اس کو ہمیں لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا, کیونکہ ان میں مورٹیلٹی سب سے زیادہ ہے. ینگ لوگوں میں, لکیلی پاکستان میں یہ سوال کئی بار پوچھا جاتا ہے, پاکستان میں اتنا نہیں کیوں ہوا؟ تو میں ہمیشہ ان کو یہی 2-4 جو میری, اگین اٹس ناٹ ایویڈنس بیسڈ, آئی ڈونٹ ہیو اے ہارڈ ایویڈنس, میرے پاس کوئی نہیں ہے, لیکن جو ایز اے فزیشین جو کہ پیشنٹس دیکھ رہا ہے, ایز اے ریسرچر, میں 2-4 باتیں سوچتا ہوں, اور اس پہ انشاءاللہ ہم کام بھی کر رہے ہیں. نمبر 1 کہ ہماری جوانوں کی تعداد دنیا میں ان چند ممالک میں جہاں 65% سے زیادہ ہے, اور یہ ایک ویل نون فیکٹ ہے کہ جوانوں میں امیونٹی زیادہ بہتر ہوتی ہے, اور امیونٹی بہتر ہوگی تو چاہے وائرل ہو چاہے بیکٹیریل سے فائٹ آؤٹ کرتے ہیں. دوسرا, ہمارے لائک اٹ اور ناٹ, ہمارے یہاں انفیکشس ڈیزیز بہت زیادہ ہیں. تو لہٰذا انفیکشس ڈیزیز جب بھی ہوتی ہے کسی کو, تو کچھ نہ کچھ امیونولوجیکل میکانزم اس کے اسٹیمولیٹ ہوتے ہیں اور امیونٹی پیدا ہوتی ہے. پھر اگر آپ ریکال کریں کہ ابھی بھی, آج کل بھی, اور اس زمانے میں جب شروع ہوا تھا اپریل میں,
تو اس زمانے میں بھی کامن کولڈ اور اس کا بہت زیادہ تھا. تو جب اس میں جو کامن کولڈ میں بھی کورونا بھی ہوتا ہے اور ادر وائرسز بھی ہوتے ہیں, تو اس سے کچھ اینٹی باڈیز تو بنتی ہیں, تو 100% تو پروٹیکٹ نہیں کرتے, لیکن کراس ری ایکٹیویٹی جس کو ہم کہتے ہیں اس سے ہوتا ہے. تیسری بات یہ کہ ہم لوگ جو ہے الحمدللہ جو بیسک ٹیچنگ ہے اس سے پروٹیکشن کی, وہ یہ ہے کہ آپ اپنا منہ دھوئیں, اپنے نوز کلین کریں, اپنے ہاتھ منہ دھوتے رہیں. وہ الحمدللہ وضو کی صورت میں پاکستان کی زیادہ تر آبادی الحمدللہ نماز پڑھتی ہے, تو ہم کرتے ہیں. تیسری ایک اور بات جو کہ بڑی ہی اہم ہے ہمارے لیے, کہ الحمدللہ مجھ سے یہ سوال ایک انٹرنیشنل ٹیلی ویژن چینل پہ کیا گیا تھا کہ جب انڈیا اور پاکستان آپ کی ایک ہی جیسی صورتحال ہے تو وہاں وائرس کیوں بڑھا, آپ کے یہاں کیوں نہیں بڑھا؟ تو میں نے ان سے ایک جواب دیا تھا, اگین اٹس ناٹ ایویڈنس بیسڈ, لیکن ایک کامن سینس اور ایک ادر ایویڈنس سے اگر ہم ملائیں کہ ہاں انڈیا میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو ہر دوسری گلی میں ایک بار ملے گا جہاں شراب بکری ہوگی, اور یہ بڑی کلیئر ایویڈنس بیسڈ ہے کہ جو شراب پینے سے امیونٹی کم ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے. اور ابو آل ہمارا ایک ایمان جو اللہ پہ ہے بڑا پختہ ہے. ہمارے غریب سے غریب آدمی کہتا ہے اللہ خیر کرے گا, تو یہ جو ایمان ہے یہ بھی آپ کی امیونٹی کو بوسٹ اپ کرتا ہے. تو یہ تمام وجوہات ہیں. تو ہمیں اپنے ان لوگوں کو کرنا چاہیے. اسکولز کالجز, دیکھیے اسکولز جو ہے نا وہ بچوں کی ایج میں اسکول اگر وہ نہیں جاتے ہیں تو ان کی یقین کیجئے ان کی کبھی بھی فزیکل اور مینٹل ڈیولپمنٹ ویسی نہیں ہوگی جیسے کہ ایک بچہ اسکول جا رہا ہے. تو اب اسکول جانا بھی ضروری ہے, اور اگر جاتے ہیں تو وہاں چیزوں کو انفیکشن سے بچنا بھی ضروری ہے. تو اس میں کیا کریں؟ اس میں اگین میں نے آپ کو بتایا کہ جو اسٹیگرڈ طریقہ کار ہے کہ اسکول کو آپ ایک شفٹ کے بجائے 3 شفٹ میں کر دیں, 2 شفٹ میں کر دیں. اسکول کے ورکنگ آورس کو, ٹیچنگ آورس کو کم کر دیں, اور بچے کو آپ اسکول آنے دیں, اور اس کو ایک ماسک پلیز گھر میں کلوتھ ماسک بنا دیں جو اس کو پورا فٹ ہو رہا ہے, اور اس کو ماں باپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھا سکتا. آپ اسکول ٹیچر پہ صرف نہ ڈیپینڈ کریں گے, وہ کتنے لوگوں کو بچوں کو سمجھائیں گے. آپ اپنے بچوں پہ توجہ دیں گی تو آپ کے پاس 1 یا 2 3 بچہ ہوگا, ٹیچر کے پاس 100 بچے ہوں گے. تو آپ اپنی ذمہ داری سمجھیں اور بچے کو بہت اچھی طرح سمجھائیں. ماں باپ سے بہتر وہ کسی کی بات نہیں سمجھتا کہ یہ بیٹا یہ آپ کے لیے ضروری ہے, آپ اگر یہ نہیں پہن کے جاؤ گے خدا نخواستہ آپ کو لگ جائے گا تو آپ اپنے دادا کو, دادی کو, چچا کو, مجھے لگا دیں گے انفیکشن, تو وہ بات اس کی سمجھ میں آئے گی. تو وہاں بھی اسکول والوں کو بھی فرض ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ قائم رکھیں, ساتھ ساتھ نہ بٹھائیں, ایک بینچ چھوڑ کے بٹھائیں, اور ان کو ہینڈ واشنگ کی فیسلٹی اپنے اسکول میں رکھیں, اور بچے کو اسکول کلاس میں جانے سے پہلے ہینڈ واشنگ کرائیں, کلاس سے باہر نکلے تو ہینڈ واشنگ کرائیں. الحمدللہ اب یونیورسٹیز میں بھی یہی ہے. تو ہم نے الحمدللہ ریفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں SOPs, اگین آئی ایم تھینکفل ٹو HEC کہ HEC نے اس پہ بڑا کام کیا ہے اور ہمیں اس کا پابند کیا ہے کہ ہم کریں. اور الحمدللہ ریفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں ہماری ایک ٹاسک فورس ہے جس کو بڑے سینئر لوگ لیڈ کر رہے ہیں, میں بھی ان میں سے ہوں. تو ہم لوگوں نے تمام کیمپسز میں ہم نے یہ SOPs اپنی امپلیمنٹ کر لی ہے, اس کو مانیٹر کرتے ہیں, اور جتنے ضروری طلبہ جن کی پریکٹیکلز ہیں ان کو تو ہم ضرور بلاتے ہیں, باقیوں کو ہم اسٹیگرنگ طریقے سے تھوڑے تھوڑے کر کے بلا رہے ہیں. اور کوشش ہم کریں کہ ہائبرڈ رکھیں, کہ کچھ چیزیں جو آن لائن ہو سکتی ہیں آن لائن کریں, کچھ چیزیں کیمپس پہ ہوں, کیونکہ وداؤٹ 100% کیمپس سے ہٹانا وہ تھوڑا سا مشکل ہے. لیکن بہرحال اس جان سے پیاری کوئی چیز نہیں ہے, اور یہ وقت انشاءاللہ گزر جائے گا. اچھا, اب پھر ایک سوال آتا ہے کہ کیا یہ دیکھیے اس وقت آج کل آپ نے دیکھا ہوگا میں کھانس رہا تھا تو ضروری نہیں کہ مجھے کورونا ہو گیا ہے, اس لیے کہ کامن کولڈ آج کل بہت ہے. اچھا, ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں, کامن کولڈ کی ایک وجہ کورونا وائرس بھی ہے. اب میرا ٹیسٹ کراؤ تو ہو سکتا ہے فالس پازیٹیو بھی آئے. اچھا, کورونا ٹیسٹ کی ایک بڑی امپورٹنٹ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. کورونا ٹیسٹ اسی کو کرانا چاہیے جس کو سمٹم ہے. اگر سمٹم نہیں ہے, ایک اور جو بات آتی ہے وہ میں سوچتا ہوں کہ جس زمانے میں 6825 میکسیمم پہ پہنچے تھے جون میں, اس زمانے میں دن میں 10,000 ٹیسٹ ہوتے تھے. آج دن میں 30,000 ٹیسٹ ہوتے ہیں کم از کم, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ نمبر اتنا نہیں ہے کہ 10,000 ٹیسٹ میں اگر 6,000 نکل رہے تھے تو آپ سوچیں. تو یہ اس لحاظ سے تو ہمیں اس کو بہت اچھی طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے, ہمیں بہت اچھی طریقے سے اس کو یہ میں پھر کہوں گا کہ یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے.
ہم یہ سمجھیں گے حکومت سب کچھ کر لے گا، تو نہیں ہو سکتا، یہ ہم نہیں کرنا ہے. اور جس کو بھی سمٹم ہو، سمٹم میں پھر آپ سے کہوں، فلو کے سمٹم اور کورونا کے سمٹم بہت ملتے جلتے ہیں. باڈی ایک دونوں میں ہے، لاس آف اسمیل اینڈ ٹیسٹ دونوں میں ہے، بخار دونوں میں ہے، ہو سکتا ہے سردی لگ کے بخار دونوں میں ہے. تو یہ بہت ہی کامن ہے. اس لیے اب ماسک پہننے کا جو فائدہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ اگر جب ماسک پہنتے ہیں تو صرف کورونا سے نہیں، آپ فلو سے بھی بچتے ہیں. اور ہمارے شہر میں الرجی بھی بہت ہے، الرجی سے بچتے ہیں. تو یہ ماسک پہن کر کے آپ ان تمام چیزوں سے بچتے ہو. ہر وہ شخص جس کو بخار ہے وہ پلیز کورونا نہیں ہے. ہر وہ شخص جس کو باڈی ایک ہے وہ کورونا ہو سکتا ہو سکتا نہیں ہو. لیکن جب یہ چیزیں ہوں تو یہ ہائی سسپیشن ہے. اور پینڈیمک کا، جب کوئی بھی ڈیزیز پینڈیمک ہو جاتا ہے تو اس کا بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ ایوری باڈی از ہیونگ کورونا انلیس پروو ادروائز. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کورونا کا ٹیسٹ کروائیں. اور گورنمنٹ کو اگین کریڈٹ دینے کی ضرورت ہے کہ NIH نے اس کو بہت میسو کر دیا اور یہ فری ہے، تو آپ اس کو کروا سکتے ہیں. اب سوال یہ تو کیا جس کا نیگیٹو ہے وہ اس کو کورونا نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے. آلموسٹ 20 to 30% لوگ کورونا ہوتے ہوئے بھی نیگیٹو رہ سکتے ہیں. اس کو ہم اے سمپٹومیٹک کیریئر بھی کہتے ہیں. اور بغیر سمٹم کے بھی کورونا ہو سکتا ہے. جس کی امیونٹی اچھی ہے اس کو کورونا ہوگا لیکن اس کو سمٹم بہت سارے نہیں ہوں گے. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں مینڈیٹری ماسک ویئرنگ، تاکہ آپ کو کورونا ہو یا نہ ہو، آپ دوسروں کو، اگر آپ کو ہے تو آپ دوسروں کو بچا رہے ہیں، اور سب سے ابو آل آپ دوسروں کی جراثیم سے بچ رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی ہی اہم چیز ہے کہ جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ فرض کر لیں کسی کو کورونا ہو گیا تو کیا کریں؟ دیکھیے، یاد رکھیے گا کورونا کوئی سزائے موت نہیں ہے. کورونا کے میں نے آپ کو ڈیٹا دیا کہ ہمارے ملک میں تقریباً 85% لوگ ریکور کر گئے، اس میں بوڑھے بھی ہیں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ 90 ایئرس کے، وہ ٹھیک ہو گئے. تو یہ نہیں ہے کہ یہ کورونا ہو گیا تو آپ اس کو ایک اچھوت کی طرح بالکل کر دیں. ہاں، اس کو آئسولیٹ ضرور کرنا ہے. آئسولیشن کا مطلب سیپریشن نہیں ہے. آئسولیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں نہ آئیں. اگر کانٹیکٹ میں آنا ہو ضروری ہو تو آپ بھی اپنا وہ جو ماسک اور گلوز اور گوگلز یہ پہن کے جائیں. ٹھیک ہے. ان کو دیکھیے، کورونا کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پتہ کیا ہو رہا ہے؟ سائیکولوجیکل ایشوز بہت ہو رہے ہیں. لوگ خوف کے عالم میں جی رہے ہیں. تو اس خوف سے چھٹکارا حاصل کریں. ہم ایک مسلمان ہیں، ہمیں اللہ پہ یقین ہے، ایمان ہے ہمارا کہ کوئی چیز ہمیں نہیں تکلیف پہنچا سکتی جب اللہ کی مرضی نہ ہو، اور کوئی مرض ایسی نہیں جس کے لیے شفا نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی شفا دے گا. اچھا، اب فرض کر لیں کسی کو کورونا ہو گیا تو کیا کریں ہم؟ نمبر 1، اس کو آئسولیٹ کر دیں. آئسولیٹ سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا کمرہ ہو جہاں ضروری نہیں کہ AC ہو، ایک فریش ایئر کا گزر ہو. اس کو کھانے پینے کا خیال رکھیں. اس کا کھانا بہتر ہونا چاہیے، مور واٹ یو کال ہائی پروٹین ہونا چاہیے. پھر اس کو آپ کانٹیکٹ میں رکھیں. بے شک اس کے کمرے میں ٹیلی فون رکھ دیں، باہر سے لوگ سارے بات کریں اس سے. اس کو تنہائی کا شکار نہ ہونے دیں، کیونکہ تنہائی جب اس کو ہوگا تو اس کو اسٹریس ہوگا تو اس کی امیونٹی کم ہو جائے گی. پھر اس کے کیا دواؤں کا رول ہے؟ دیکھیے، بڑی فینسی دوائیں آئی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری کمپنیوں نے بہت پیسے کمائے. ایک زمانہ آیا کہ فلاں دوا لگا دو، وہ 30,000 کی دوا تھی، وہ 1.5 لاکھ میں نہیں ملنے لگی. پھر وہ آیا جی کورونا کہ جس کو ہوا ہے اس کا پلازما لگا دو، شفا ہو جائے گی. لوگوں کو پکڑ کے زبردستی لے لیا گیا اور 1.5 لاکھ کا ایک بوٹل پلازما بکا. اس میں 90% میں پلازما وہ تھا ہی نہیں جو کہ کسی انفیکٹڈ بندے کا تھا، اور تھا بھی تو اتنا کم تھا کہ اس کا فائدہ نہیں تھا. پھر بہت سارے اینٹی وائرل کلیم کی گئی جو ایگزیکٹلی کورونا کی نہیں ہے. تو یہ نہیں ہے. یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کو آپ پراپر ہائیڈریشن یعنی پانی، شربت، ساری چیزیں دیں. ہاٹ ڈرنکس دیں. آپ اس کو ادرک کی چائے، لونگ کی چائے، جو مرضی آئے دیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہائی پروٹین ڈائٹ دیں. اس کو سائیکولوجیکل سپورٹ دیں. اور اگر کوئی انفیکشن، اگر اس کا سمٹم چارٹ وہ مینٹین کرے. اگر خدا نخواستہ اس کو بریتھ لیسنس شروع ہو گئی ہے، پھر وہ امیڈیٹلی اپنا ایکس رے کرائے، CT چیسٹ کرائے. اور اس کے بعد اس کو گھر میں نہیں رہنے کی ضرورت. اب وہ کسی ہاسپٹل میں جائے گا، کیونکہ گھر میں رہنے میں آکسیجن سیچوریشن بڑا آسانی سے پلس آکسیمیٹر مل جاتا ہے 1000-1500 کا، اسے چیک کرتا رہے. اگر 90 یا 92 پہنچ جائے تو امیڈیٹلی اس کو ہاسپٹلائز کرنا ہے. تو یہ بڑی سمپل سی باتیں ہیں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم دوبارہ اس سے نکل جائیں گے. انشاءاللہ تعالی ہم دوبارہ کورونا پہ قابو پا لیں گے.
اور اس کے لیے ہم سب کو ایک دوسرے سے تعاون کرنا پڑے گا. جس کو تکلیف ہے، جس کو علامات ہے، اس پہ زیادہ فرض ہے، لیکن دوسرے لوگوں کا بھی فرض ہے کہ وہ اس کو یہ یاد دلائیں کہ تمہیں علامات ہیں. بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالی اگلے بار پھر حاضر ہوں گے. آپ لوگ سوال پوچھتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ. آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے. پلیز کیپ آن آسکنگ کوسچنس. اور آپ واجد صاحب نے آپ کو ای میل، میرا ٹیلی فون نمبر دیا ہوا ہے، تو پلیز ڈونٹ ہیزیٹیٹ ٹو کال می. انشاءاللہ تعالی ہم مل کے انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ فتح حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ ہماری پوری قوم اس سے صحت یاب ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.